اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اسے نظر آتی ہے جس پہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ جیسے ماہ رمضان المبارک آتا ہے، کچھ دن رہ جاتے ہیں تو مومنین جو ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ کب انشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہوگی تو ہم سحری کریں گے، افطاری کریں گے، نماز تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور کئی حضرات آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان آتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اس کے اندر کھانا پینا بند کر دیں، کھانا پینا نہ کھائیں اور اس کا احترام کریں۔ انہیں جتنا مرضی بھی سمجھایا جائے ان کے سینے اور ذہن کے اندر کوئی بات نہیں اترتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ کوئی اور نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رحمت برستی ہر جگہ پہ ہے، مگر جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اس قلوب کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ جیسے زمین میں پانی برستا ہے مگر فائدہ اسے ہوتا ہے جو زرخیز زمین ہوتی ہے، اگر بنجر زمین ہوتی ہے نا تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب اللہ کی رحمت آتی ہے نا بندے پر تو وہ چھما چھم اس کے سینے پر، اس کے ذہن پر، اس کی آنکھوں کی طہارت بتا رہی ہوتی ہے اور زبان کی گویائی بتا رہی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کی جو آمد آئی ہے، اللہ کی رحمت ہم پر کتنی بڑی آئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رحمت کے حوالے سے کئی حضرات کو رحمت نظر نہیں آتی، کر رہے یار ماہ رمضان آیا تمہیں کوئی فکر نہیں اس کی، ماہ رمضان آیا تمہیں کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ اس کے حوالے سے ایک بات میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام مسجد حرام میں بیٹھے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے اور بھی کچھ صحابہ بیٹھے تھے۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی نا تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی تو ایک آنکھ سے ویسے کانی تھی اور ہاتھ میں پتھر یا ڈنڈا لے کر مسجد حرام میں آگی جہاں حضور تشریف فرما تھے تو آ کر حضور علیہ السلام کے قریب آ کر کہتی ہے مجھے بتاؤ محمد کدھر ہے؟ تو حضور علیہ السلام اس کی آنکھوں سے اوجھل تھے، یعنی اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے، باقی صحابہ قریب بیٹھے، حضور بھی سامنے تھے اور میرے آقا علیہ السلام ذکر و اذکار میں تھے اور کوئی جملہ ہی بولے مزممہ ابی بنا، اس طرح کے جملے، وَأَبْرُهُ أَسِينَا، اس طرح کے جملے بول رہی تھی۔ تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مصروف رہے، حضور اسے نظر نہیں آئے، باقی سب کو نظر آ رہے تھے مگر اسے نظر نہیں آئے۔ ام جمیل اسی طرح کچھ کہتی کہتی واپس چلی گئی۔ جس طرح ام جمیل کو حضور نظر نہیں آئے، اسی طرح جو بے دین ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت تو آتی ہے مگر وہ اللہ کی رحمت ان کے دلوں پہ اثر کیوں نہیں کرتی کہ اتنے ان کے سینوں پر اور قلب پر اتنے دبے لگ چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کے رحمت بھی ان کے قلوب پہ کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حجاج بن یوسف نے جب مظالم ڈھائے اور عجیب قسم کے مظالم ڈھائے، اللہ اکبر، ساری دنیا جانتی ہے، ایک طرف پوری دنیا کا ظلم رکھ دیا جائے اور ایک طرف حجاج بن یوسف کا ظلم تھا جس نے مسجد حرام کے اندر بھی کئی صحابہ کو شہید کر دیا اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے 6 مرتبہ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ آپ ان سے روپوش ہو گئے، سامنے بیٹھے ہوتے تھے، سپاہیوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں سے حضرت حسن بصری کو روپوش کر دیا، یعنی آگے ان کو نظر نہیں آتا تھا، واپس چلے جاتے، حجاج کو بتاتے ہمیں نظر نہیں آتا وہ کہاں ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنی کرم سے اور اپنی رحمت سے ان سپاہیوں سے محفوظ رکھا۔ تو یعنی جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو رب جس کو چاہتا ہے وہ رحمت بھی دکھا دیتا ہے، اور جنہیں نظر آتی ہے وہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی، کئی مہینے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں، انہیں رحمت برستی بھی نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، بڑے بڑے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو رحمت سے دور ہوتے ہیں، آج رحمت انہیں نظر آئے گی جو قرآن پڑھے گا، رحمت انہیں نظر آئے گی جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، یہ سکون قلبی، یہ روحانیت کا سلسلہ انہیں نظر آتا ہے، ورنہ کبھی بھی رحمت نظر نہیں آتی جو حضرات رب کی رحمت سے جان بوجھ کے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو قرب رحمت میں آباد ہوتے ہیں وہ دور بھی ہوں تو رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔